السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے۔ آج ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 186 نمبر آیت کی مختصر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یقیناً تم اپنے اموال اور نفوس کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور جو مشرک ہو گئے ہیں سب کی طرف سے بہت اذیتناک باتیں سنو گے۔ اور اب اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہی امور میں استحکام کا سبب ہے، پائیداری کا ذریعہ ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کیا تو مشرکین نے مسلمانوں کے مال کو لوٹنا شروع کیا، اور جس کو پاتے تھے اسے اذیت و تکلیف دیتے تھے، باقاعدہ ستاتے تھے۔ دوسری طرف سے مدینے کے یہودیوں نے مسلمانوں کو طعنہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ بعض یہودیوں نے بے حیائی کی انتہا کر دی، بے شرمی کی بے حد کر دی کہ انہوں نے مسلمان عورتوں کے سامنے اشعار پڑھنے شروع کر دیے، تغزلانہ انداز میں ایسے عشقیہ گانے اور اشعار پڑھنے لگے، اور پھر ان کی برائیاں انہی اشعار میں کرنے لگے۔ اس طریقے سے ان سب حرکتوں کے کرنے والوں کا سردار کعب بن اشرف تھا، جس کے لیے سرکار رسالت مآب نے قتل کا حکم صادر فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے اور اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو اس کے ذریعے سے تم اپنے ایمان کو سنوار لو گے، یعنی صبر بھی کرو، تقوی بھی اختیار کرو، اور ان کی باتوں سے تمہیں کوئی اثر نہیں ہونے والا، تمہارا ایمان ترقی کرے گا، تم بلندیوں پہ جاؤ گے۔ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مال کے ذریعے آزمائے جانے کا ایک مقام اور مصداق زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، یعنی اگر انسان زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے تو گویا وہ مال کے ذریعے سے اپنے امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے، وہ کامیابی سے امتحان دے رہا ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں اسے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا پیغام یہی ہے کہ امتحان یا آزمایا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک یقینی سنت ہے، لہٰذا ہر انسان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، آمادہ رہنا چاہیے۔ لَتَبْلَوُنَّ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو لام یہاں پر لام تاکید کے لیے ہے، اور پھر نون جو مشدد ہے، نون ثقیلہ جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی تشدید کے ساتھ جو آیا ہے یہ بھی تاکید کے لیے، یعنی یقیناً یقیناً امتحان لیا جائے گا، ضرور بالضرور آزمایا جائے گا ہر انسان کو، یہ ایک یقینی مسئلہ ہے۔ دوسرا پیغام، موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور دنیا کا جلدی سے گزر جانا، دنیا کا زود گزر ہونا اور موت کا دائمی ہونا، یہ انسان کے لیے زندگی کے مسائل کو آسان بنا دیتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے اگر انسان سوچے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تیسرا پیغام، سب سے زیادہ انسان کو جان اور مال کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اموالکم وانفسکم، مال اور جان کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ چوتھا پیغام، مال اور جان کا خطرہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے طعنوں اور زبانی حملوں کو بھی سننا ہے، سہنا ہے، جو زبانی حملے کر رہے ہیں ان کی باتوں کو بہت زیادہ تحمل برداشت کرنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ پانچواں پیغام، دشمنوں کے طعنے اور ان کی تحقیر اور ذلت
کی باتیں، یہ سب جو کچھ بھی ہے ان سے ملنے والی یہ سب تکلیفیں، یہ سب امتحان کے اسباب و سامان ہیں، ان کے ذریعے سے ہر انسان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ چھٹا پیغام، مقدس اور بلند مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی مشکلوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، مال کا نقصان سہنا ہے، جان کو قربان کرنا ہے، دینا ہے، اور اسی طریقے سے حیثیت اور عزت اور آبرو کی پامالی کو بھی برداشت کرنا ہے۔ یہ سب سامنے آتا ہے اس بلند مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ ساتواں پیغام، دشمنوں کی جانب سے طعنوں اور زبانی حملوں کا منتظر رہنا یہ مسلمانوں کو تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے کہ یہ ہر قسم کے لیے اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آٹھواں پیغام، دشمنان اسلام جتنے بھی ہیں، جتنے مخالفین اسلام و مسلمان ہیں، یہ سب کے سب نقصان پہنچانے کے لیے ایک ہی مقصد رکھتے ہیں، اور تقریباً سب کے سب ایک ہی روش اور طریقے کا استعمال کرتے ہیں، ایک ہی طریقے سے سب کے سب حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ نواں پیغام بھی یہی ہے کہ دشمن تھوڑے سے حملے پہ راضی نہیں ہے، تھوڑی سی اذیت و تکلیف پر راضی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اذن کثیرہ یعنی بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے دشمن۔ 10واں پیغام، صبر اور تقوی دونوں ایک ساتھ کامیابی کا ذریعہ ہیں، استقامت اور پائیداری بغیر تقوی کے نہیں ملنے والا، یعنی جب ضدی انسانوں میں بھی کبھی کبھی استقامت آ جاتی ہے، لہذا کہا گیا تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی دونوں۔ اسی لیے 11واں پیغام یہ ہے کہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ صبر اور تقوی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک ہی ہیں گویا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں ذالکہ کے ذریعے ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جب اگر یہ دو ہیں تو پھر یہاں پہ ذالکہ مفرد کیوں استعمال ہوا ہے؟ واحد کا اشارہ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ لہٰذا یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ عملی زندگی کے لیے ایک اہم پیغام جو مل رہا ہے کہ زندگی کا کوئی قدم بغیر امتحان کے نہیں بڑھتا۔ اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو یہ جان لیں کہ امتحان کے بعد ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ محنت اور امتحان سے زندگی کامیاب بنائے، سستی اور کاہلی سے ناکام نہ بنائے۔ خدایا ہمیں اپنے امتحانوں میں کامیاب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔